سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے بیان کی تیسری نشست ہے، اور اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس واقعہ معراج کو جہاں تک ہو سکے سمیٹ دیا جائے۔ تو پہلی دونوں نشستوں میں اس کی مختلف چیزوں کے اوپر اس واقعے کی تحقیق اور روشنی ڈالی گئی اور تحقیق بیان کی گئی۔ تو اب یہ جو واقعہ معراج کا جو ایک خلاصہ ہے کہ واقعہ معراج تھا کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی اور مقام عطا فرمایا گیا، یہ وہ بزرگی اور مقام ہے جو نہ تو آپ سے پہلے کسی کو عطا فرمایا گیا، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا فرمایا گیا۔ تو معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام اصل میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو پہلے تو معراج کی خوشخبری دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ اب یہ بے شمار احادیث ہیں جو آپ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا، اور انتہائی اکرام، ادب اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے براق پر آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء، نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ ان نبیوں کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کی، اور آپ کی تشریف آوری کی، آپ کو مبارکبادیں دیں نبیوں نے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے رہے اور وہاں کی عجائبات دیکھتے رہے۔ تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اس جگہ سے یہ وہ مقام ہے جس سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب فرشتے میں بھی مجال نہیں ہے کہ اس مقام سے آگے جو ہے کوئی مقرب فرشتہ بھی بڑھ جائے۔ اس لیے جبریل علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے آپ وہیں رہ گئے، اور پھر مقام قرب خاص میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے جس کے تصور تک مخلوق میں سے کسی کا فکر اور کسی کا خیال کہ خیالات کی پرواز بھی وہاں پر عاجز ہے، کہ کوئی انسان اپنے خیالات میں بھی اس جگہ پر خیالات میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس مقام اور مرتبے پر حضور پہنچے، اور وہاں
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت اور کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہی اور مخصوص نعمتوں سے آپ کو نوازا گیا، جو ان سے زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ان سے بھی افضل اور کمال علوم عطا فرمائے گئے، اور پھر امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، پھر حضور نے جنت اور دوزخ کی سیر فرمائی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ حضور واپس تشریف لے آئے۔ تو بعض روایات میں یہ کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو بستر اسی طرح گرم تھا، اور آپ کے امامہ شریف کے ٹکرانے کی وجہ سے جو درخت کی شاخیں ہلی تھیں وہ اسی طرح ابھی ہل رہی تھیں، اسی طرح ہل رہی تھیں وہ درخت کی شاخیں جو ان سی۔ اور جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی۔ تو اب یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایک لمحے میں، ایک قلیل سے لمحے میں اتنی طویل اور اتنی عظیم سیر یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے تو مشرکین اور منکرین انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو جو ان سے۔ تو بعض علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل روح ہیں، روح کی ہیں، اور یہ جو ساری کائنات ہے یہ بمنزلہ جسم ہے، جسم۔ اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی، اور جب آپ اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ ہو گئی۔ یعنی حضور جب اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی، اور جب حضور واپس تشریف لے آئے اس کائنات میں تو یہ کائنات زندہ ہو گئی، کیونکہ حضور بمنزلہ روح ہے اور یہ کائنات ساری ایک جسم کے مانند ہے۔ تو آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچتی تھی وہیں پر رک گئی، اور جب آپ اس کائنات میں دوبارہ داخل ہوئے تو پھر وہ گردش وہیں سے شروع ہو گئی۔ اسی لیے وہ درخت کی ٹہنیاں بھی ہل رہی تھیں، اور پانی چل رہا تھا، اور زنجیر ہل رہی تھی، اور بستر گرم تھا۔ تو جب آپ گھر آئے آپ کا بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی بہہ رہا، جیسے کہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر روح البیان وغیرہ کے اندر ہے۔ اچھا، اب یہاں پھر اگر ہم اس بات کو بیان کریں اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے، وہ کہے کہ جناب یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، براق ہے، ساتواں آسمان ہے، سدرہ ہے، رف ہے، عرش وغیرہ، یہ بھی تو ساری کائنات کے اندر ہی ہیں۔ اگر حضور اس کائنات سے نکل گئے اور کائنات مردہ ہو گئی، اور حضور جب آئے تو کائنات زندہ ہو گئی، ہر چیز اب اسی جگہ اور اس مقام سے دوبارہ زندہ ہو گئی جہاں چھوڑ کر گئے تھے، تو پھر یہ آسمان جو ہے رف ہے، براق ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ آسمان ہے، یہ عرش وغیرہ جو یہ سب چیزیں بھی تو کائنات میں ہیں۔ تو جب سفر معراج کے دوران یہ کائنات مردہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں جا کر امامت فرمانا، آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمانا، یہ باقی سارے واقعات یہ کیسے ظہور پذیر ہوئے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا ان کو اللہ نے زندہ اور اپنے حال پر متحرک رکھا، ان کو،
اور اس کے علاوہ باقی ساری کائنات بے جان اور ساکن ہو گئی. اور جب آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جہاں آپ اسے چھوڑ کر گئے تھے. مگر علماء اور مفسرین یہاں ایک نقطہ اور لکھتے ہیں کہ جب آصف بن برخیہ ایک ماہ کی مسافت سے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے واپس لا سکتی ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جا کر لوٹ آئیں. یہ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اگر ایک اللہ کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے اتنا عمارت نما بڑا تخت اٹھا کر آ سکتا ہے، جا کر آ سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبیوں کے تاجدار ہیں، عرش پر جا کر ان کا لوٹ آنا کون سی مشکل بات ہے اس کے اندر جن سی ہے. بہرحال امام ابن ابی حاتم وہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس روایت کی آخر میں ہے کہ جب آپ تشریف لے آئے اور آ کر آپ سو گئے تو صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے واقعہ معراج سنایا. اب جب مشرکین نے یہ واقعہ سنا تو وہ سارے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ مشرکین اور منکرین اور منافقوں کا ایک کام یہ بھی تھا کہ جو آپ سرکار کے سب سے زیادہ قریب ہے پہلے اس کو توڑا جائے، تاکہ یہ بندہ تو سرکار سے ٹوٹے نا. جیسے کئی مسلمان ٹوٹ گئے واقعہ معراج کے اوپر، کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپوسٹسی کا مرتکب ہوئے، مرتد ہو گئے صحابہ کرام کے دور میں. تو منافقوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو پہلے اس کو توڑا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور منافقوں کو اور کافروں کو پورا یقین تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات عقل میں آ ہی نہیں سکتی. اے ابو بکر، تمہارے پیغمبر یہ کہہ رہی ہیں جس میں صرف 1 مہینے کا سفر تو مسجد اقصیٰ کا ہی ہے، بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا اچھا اگر تو یہ بات ہے اور وہ یہ کہتی ہیں تو پھر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں بالکل سچ کہہ رہی ہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ میں تو آسمانوں سے آنے والی جو آپ ہمیں خبریں دیتے ہیں میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. تو مشرکین نے اب نبی پاک صلی اللہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پر تو معاملہ کامیاب نہیں ہوا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جب میں گزرا تو ایک قریش کا قافلہ جا رہا تھا، میں اس کے پاس سے گزرا تو مجھے دیکھ کر ایک اونٹ بدک گیا اور چکر کھانے لگا، اور اسی قافلے میں ایک اونٹ اور تھا جس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی تھیں، ایک کالے رنگ کی اور ایک سفید رنگ کی. وہ گر پڑا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس اونٹ کی جون سی ہے. یہ جب قافلے والوں نے کہا آپ کے پاس دلیل ہے کوئی کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی ہیں آپ گئیں؟ حضور نے فرمایا راستے میں جب میں آ رہا تھا تو ایک قافلہ قریش کا جا رہا تھا، ان کا ایک اونٹ تو بدک گیا مجھے دیکھ کر، مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ، اور دوسرا اونٹ جون سے وہ ایک دم وہ گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی جون سی. اچھا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کیا تھا تو اسی دن سے اچھا جیسے حضور نے بیان کیا تھا جب قافلہ واپس لوٹا تو ان قافلے والوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہوا تھا اس دن. تو بہرحال اس دن سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق اکبر پڑ گیا. اور آخر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ واقعہ معراج تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور پھر یہ کہ آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا. اس جلوے کو اپنے جسم اور سر کی آنکھ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اخیر پر جو آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا گیا، اس کی ایک حدیث بیان کر ہم اس واقعے کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گو کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے مہینے چاہیے جو ان سے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے ایک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور جبار رب العزت آپ کے نزدیک ہو گیا، پھر اور قریب ہوا، حتیٰ کہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر نہیں وحی نازل کرتا ہے، اس نے آپ پر وہ وحی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض فرما دیں۔ پھر آپ نیچے اترے تو آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور کہا، اے محمد، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، واپس چلے جائیں اور اپنے آپ کا رب، تاکہ آپ کا رب آپ کی امت کے لیے کچھ تخفیف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر آپ پسند کریں تو آپ پھر اس جبار رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ نے اسی پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا کہ اے میرے رب، پھر آپ ہمارے لیے تخفیف فرما دے، کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں، اس حدیث میں یہ ہے۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر روک لیا، پھر موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار اپنے رب کے پاس بھیجتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو 5 نمازوں پر پھر روک لیا اور کہا، اے محمد، خدا کی قسم، میں اپنی قوم بنی اسرائیل کا اس سے بھی کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، وہ 5 سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو چھوڑ دیا۔ آپ کی امت کے جسم، بدن، دل، آنکھیں، کان، وہ تو ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں، آپ پھر جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کروائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا، تو جبریل علیہ السلام نے اس کو ناپسند نہیں کیا، تو حضور پھر 5ویں مرتبہ گئے اور عرض کیا، ہے میرے رب، میری امت کے جسم، دل، کان، بدن کمزور ہے، آپ اور تخفیف کر دیجئے۔ تو اس نے، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا محمد، اللہ نے فرمایا، میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیے، میرے اس قول میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہیں اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو آپ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میرے رب نے تخفیف کر دی اور ہمارے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں بنی اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی چھوڑ دیا، آپ پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور ان میں کمی کروائیے۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ، بخدا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اور پھر اسی رات آپ مسجد حرام میں واپس آ کر سو گئے اور صبح بیدار ہوئے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔